بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد للہ کہ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں بعد آپ لوگ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں الحمد للہ جی. تو میں کوشش کروں گی کچھ منٹوں میں کچھ ایسی بات انشاءاللہ ہم اس کوثری قرآنی فضا سے لے کر جائیں، کیونکہ یہاں بریتھ کرتے ہوئے یو فیل اٹس فل آف تفسیری قرآنی. So I would love to discuss with you about this beautiful ayah which talks about afaq and anfus. Like literally Allah Tabaraka wa Ta'ala is keep insisting us, inviting us. And there's so much emphasis that you have to Nuri means you have to study. You have to see everywhere. In afaq means in the universe, and anfus. Okay, why we are talking about this specific ayah? Because this ayah is going to open your inshallah mind and your soul and your vision and your way of looking towards others, because inshallah you are going back to your home, and whoever is there, like maybe your siblings, maybe your friends, maybe anyone, even if you don't have anyone, no problem, that is the design by Allah Tabaraka wa Ta'ala. If you have a siblings, bismillah, you are going to deal with them in a perfect way. So you have a beautiful opportunity. You are resting, studying and showing the zakat of your ilm, whatever you have learned during this period. Yes, so zakat means whatever you have, you have to share it with others. So do you have a good heart? Yeah, darya dil. You have a beautiful eyes. Because you are the kanizan Janab Zahra. Janab Zainab ma ra'aytu illa jamila. Means what? Means ordinary people, they cannot see beauty, but you can see beauty. That is something extraordinary, because sab log keh rahe hain, this is so awful situation, sab pareshan chid rahe hain, lekin aap nahi, aap sabse alag soch rahi hain, aap analyze عجیب طریقے سے کر رہی ہیں. سب کہیں گے تم کیوں پریشان نہیں ہو رہی؟ تو آپ کہیں میں کوثری ہوں، ٹھیک ہے، میں زینبی ہوں. سو آئی ہیو دیٹ بیوٹیفل لینزز. مجھے ہر چیز اتنی آسانی سے بری، میں بہت جلدی چڑ جاؤں، میں ایسی نہیں ہوں. So we want to reach to that level کہ آپ ہمیشہ فرم رہو. اس کے لیے میں یہ آیت لے کے جا رہی ہوں. اوکے، سو لسن اٹ کیئرفلی. آفاق یعنی کائنات، یونیورس. انفس یعنی یور انر ورلڈ. دونوں اتنے خوبصورت میریکل ہیں کہ ان دو کو آپ تھوڑا سا بھی اسٹڈی کرنا شروع کر دو اپنے لائف میں، تو آپ خوش رہنے لگو گے، آپ جمالی بن جاؤ گے، آپ کوثری بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا، آفاق میں کیا ہے؟ ہمیں بہت کچھ نہیں پتہ. آبزرویبل جو ہمیں ٹیلیسکوپ نے جو اسپیس میں اس نے بتایا ہے، کتنے ملین یا ٹریلین گیلیکسیز انسان کو پتہ چلا ہے، انسان تک اس کی لائٹیں پہنچی ہیں. ڈو یو نو ایسٹیمیٹ؟ 900 ملین. So somehow not countable. کیونکہ وہی پہلے کون سا ٹیلیسکوپ تھا؟ پہلے ہبل تھا. اس کے بعد کون سا آیا؟ پتہ ہے ہماری فیملی میں جشن منایا تھا، سیلیبریٹ کیا تھا ہم نے جب جیمز ویب آیا. کیونکہ اب جو نیوز آ رہی ہے، جو پکچرز آ رہی ہے، جو خبر آ رہی ہے، جو بگ بینگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سب کہتے ہیں واو، یہ تو قرآن اور تفسیر کو سمجھنے میں کتنی خوبصورت ہمارے لیے یہ مددگار ثابت ہے نا.
اور ایک اور چیز نے بھی ہم لوگ جو ہے بابا خاص طور پر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، جشن مناتے تھے، وہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے آفاق کے بعد انفس میں. آفاق یعنی یونیورس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرآن نے کہا ہے وَبَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کہتے ہیں ہم نے خود آسمان کو جو ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو جو ہے اپنی قدرت سے بنایا، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے، اس میں اور وسعت آتی جا رہی ہے. لائٹ کی سپیڈ کتنی تیز ہے نا، اس سپیڈ سے یا روشنی کی سپیڈ سے یہ یونیورس اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آنکھیں بند کرے ذرا سوچیں، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم جو تیر رہے ہیں اس فضا میں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ بن رہا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں، بالکل اندازہ نہیں، صحیح، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان سب چیزوں کے بعد اگر آپ انفس میں آئیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوگی، اتزعم انك جرم صغیر وفیک انطوى عالم الاکبر. کوئی ترجمہ بتائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو ایک چھوٹے سی مخلوق ہو اللہ کی، میں نو، آپ کے اندر ایک پوری یونیورس، آپ کے اندر پوری ایک یونیورس ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا حقیر نہ سمجھو، صحیح، آپ کو واو. اور جو آپ کے اندر، جو آپ خود میریکل ہو، جو سب سے عظیم میریکل ہے، جو آپ کی اصل بنیاد اور آپ کہیں گے آپ کی ساخت کی جو اصلی اینٹ ہے، وہ ہے آپ کا سیل. یا کہتے ہیں سیل کے بارے میں اتنا پڑھو، خوب مطالعہ کرو، اور اس سیل کے اندر جہاں اللہ نے 3 بلین سے زیادہ جو مالیکیولز کو کس اسپیسیفک آرڈر کے ساتھ رکھا اور سجایا، اور آپ کو بنایا، ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک الگ یونیک اللہ کا معجزہ ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو جس طرح سے اللہ نے وائر کیا ہے، اللہ نے جو آپ کا انر میپ بنایا ہے، وہ میرا بھی ویسے انر میپ ہے. نو، آپ سب ہاں کہہ رہے ہیں، نو یا نہیں ہے. آپ کا جو ڈی این اے ہے، جس کو پتہ ہے عربی میں کہتے ہیں خیط الحیات. قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں قلیل سا علم دیا ہے، قلیل سا، اب یہ قلیل سا علم قلیل ہو کر ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ چل رہا ہے. جب ہمیں پتہ چلا تھوڑا سا ڈی این اے کے بارے میں، خیط یعنی وہ تھریڈ، یا جو اس شکل میں، ہاں تھریڈ، حیات یعنی زندگی کا دھاگا. ٹھیک ہے، زندگی کا دھاگا، خیط الحیات کا انسان کو کب پتہ چلا؟ ڈی این اے کا ہمیں کب پتہ چلا؟ نو ٹیچرز بتائیں، یہ تو اپروکسیمیٹلی کتنے سال پہلے پتہ چلا؟ نو 2000 میں بتایا نا، ہمارے گھر میں جشن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خبریں ایک دھماکے کی طرح، ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک تہلکہ مچ گیا تھا علمی دنیا میں کہ اچھا، راز خلقت بشر کا ایک چھوٹا سا پہلو ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ جو 3 بلین ہم کہتے ہیں نا اردو میں خلیے آپس میں ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں، اس سے ہم نے اپنا زندگی کا طور طریقہ بدلنا ہے. یا I told you, yes. So your DNA is totally your inner map
یا جس طرح سے اللہ نے آپ کو اندر سے وائر کیا ہوا ہے ویسا مجھے وائر کیا ہوا ہے؟ نہیں، آپ بالکل الگ ہیں نا. صحیح ہے. مثلاً آپ میں سے ایک سست ہے تھوڑا، ایک تھوڑا چست ہے، ایک بہت سخی ہے، ایک کنجوس سا ہے، صحیح ہے، ایک موڈی سا ہے، اور ایک ہمیشہ خوش رہنے والا ہے نا. اب اس کا کتنا ہاتھ آپ کے ڈی این اے کو آپ دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ جو الگ الگ ہماری طبیعتیں ہیں نا، اور پتہ ہے اس کو سورہ اسراء آیت نمبر 84 میں اللہ نے کہا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہم میں سے ہر ایک اپنا جو ہمارا انر میپ ہے، وہ جو ہمارے جس ترتیب سے اللہ نے میرا ڈی این اے قرار دیا ہے، بلینس آف مالیکیولز کو جس طرح سے رکھا ہے اس طرح آپ کا نہیں رکھا. جو بھی کچھ ہے ہم اور نہیں جانتے. تو میں اپنے شاکلہ، اپنا جو جس طرح اللہ نے مجھے بنایا میں اس کے لحاظ سے ایکٹ کروں گی. صحیح ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کا شاکلہ الگ ہے، میرا شاکلہ الگ ہے. اور پھر حدیث نے کہا لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کیف خلق اللہ نے اپنی کریشن کو کیسے خلق کیا ہے، تو کیا ہوگا. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں، اپنے انفس کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ لا یلوم احد احدا، کوئی ایک دوسرے کی سرزنش، ڈانٹنا، کرٹیسائز کرنا، تم ایسے تم ویسے نہیں کہے گا. بات بن گئی نا. اب آپ تھوڑی کو وائی یو آر سو سلو، آئی ایم سو فاسٹ، آئی ایم لائک دیٹ، یو آر لائک سو. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک شاکلہ ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ آپ یہ نہ سمجھے ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی. نہیں، ہم مجبور نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی پر ہم 100% ڈپینڈنٹ ہیں. نو. بٹ یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. صحیح ہے. جیسے ایک کی طبیعت میں ایک فاسٹ زیادہ، ایک سلو ہے، ایک بہت فوکس ہے، کتنا فوکس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آسانی سے. ترجیحات، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ترجیحات. تو میں قربان جاؤں پروردگار عالم کے اس نظام خلقت پر کہ رب نے اس طرح سے ہمیں الگ الگ یہ بھی ایک پیارا سا ٹیسٹ ہے. آپ کہ الحمدللہ میں اس ٹائپ کی ہوں تو کیا ہوا؟ لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے، یہ تو اللہ نے مجھے اس ٹائپ کا بنایا ہے، مجھے ایسا بنایا ہے، تو اس کے بدلے اللہ چاہتا ہے میں اس ٹائپ کے کام کروں، اور میں اس سے جو ہے اپنے آپ کو بہتر بھی کروں گی. اگر وہ بہت نیگیٹو ہے تو بہتر کروں گی، لیکن اگر میرا شوق اس ایریا میں ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے ایسا بنا ہے اللہ نے، اور میں اپنے اس اسکل کے ذریعے بہت سی خدمت کر سکوں گی. اب انشاءاللہ ماہ رجب اپروچ کر رہا ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے، تو کہتے یہ مہینہ بھی دوستی کا، صلح کا، پیس، پرسکون ہونے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، رجب میں آپ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس ہوں گے انشاءاللہ. سو رجب میں تو پتہ ہے اسلام سے پہلے جو جاہل تھے نا وہ بھی نہیں لڑتے تھے. اگر ہم لڑیں گے تو ہم ان سے بھی برے ہو جائیں گے. اور جو اسلام سے پہلے بھی رجب کا احترام تھا، لوگ انتظار کرتے تھے کب رجب آئے گا، پھر میں ڈٹ کے دعا کروں، کیونکہ اس وقت تو اللہ فوراً دعا سنتا ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے. ٹھیک ہے نا، خالق، کہ وہ خالق ہے، تو وہ دعا کرتے تھے. لہٰذا رجب کا اتنا احترام کہ وہ احترام کرے اور ہم احترام نہ کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم نے کیسے احترام کرنا ہے؟ تو میں آپ کو کچھ سواد سے شروع ہونے والی چیزیں بتاتی ہوں. صحیح ہے، سواد، جیسے صدیقہ اردو میں لکھتے ہیں نا سواد. یا دیکھیں، نمبر 1 سواد سے شروع ہوتا ہے صوم. صوم کسے کہتے ہیں؟ روزہ. کس کو روزہ رکھنے کا شوق نہیں ہے؟ کس کو روزہ اچھا نہیں لگتا، مشکل لگتا ہے؟ اس کو زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا. وہ سب سے زیادہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ. صوم،
सोम, सही, हर चीज़ का रोज़ा होगा ना ऑटोमेटिकली, सोच का। अच्छा, सोम एक आ गया। नंबर 2 सदका, ठीक है, सदका स्माइल है आपका, सदका आपका अच्छा सोचना है। पता है कहते हैं घर का काम भी सदका, ये मैंने रिसेंटली मोतबर हदीस में पढ़ा, मोतबर, कि आप अपने घर वालों की मदद करोगी ना, किसी को अगर आपको पढ़ाना है, घर में थोड़ी क्लीनिंग करनी है, किसी का दिल चाह रहा है आपको अपने दुखड़े सुनाने का, आपकी नानी दादी कोई चाची, वो जो एक आंटी होती है जो हमेशा कहती है मैं मर जाऊँ और नहीं मरती, वो आंटी भी अगर कुछ कहे तो उसकी बातें सुन ले, आराम से सुने। कभी आपका सुनना सदका है, कभी आपका स्माइल देना सदका है, कभी आपका चुप रहना सदका है, कभी आपके घर काम करना सदका है। आपको नहीं पता अल्लाह किस टाइप का सदका आपसे लेगा, आप देती चली जाओ कि अल्लाह ये वाला सदका चाहिए था, आई एम रेडी, आई एम हियर, ऑलवेज। कोई भी आपसे अजीब गरीब सदका खुदा ले सकता है, कोई भी काम जो आप सिद्क़ दिल से करें वो सदका है, सही। नंबर 3 इज़ सिद्क़, सिद्क़ यानी सच। आई थिंक ये सबसे मुश्किल है ना, सच, हमेशा सच, हमेशा सच, वो बहुत पावरफुल है। तो ये आया ही महीना हमें सच्चा बनाने के लिए ना, सुलह है, क्योंकि हम जब अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो झूठे हो जाते हैं ना, अल्लाह को कुछ और कहते हैं, ख़ुद कुछ और करते हैं, अंदर ज़मीर हमारा कुछ और कह रहा होता है, हम खुद कुछ कंफ्यूज से, झूठे से, मुनाफिक से, अंदर अलग बाहर अलग, उलझन, परेशानी, गंदा पंदा लगता है ना। लेकिन अब जब आपको बना रहा है सादिक, सच्चा, कि हर चीज़ अलाइन हो जाए, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली वन, या सुलह, आश्ती, दोस्ती, रजबुल मुरज्जब, एक सफ़र है जो आपको लेके जा रहा है। या हम यूँ मिसाल देते हैं, अच्छी मिसाल नहीं है, मसलन जो एक बहुत बड़ी सेल लगी होती है, आई थिंक नाउअडेज जैसे ब्लैक फ्राइडे, आई डोंट नो ये क्या, ब्लैक वाइट जो भी कुछ है, तो उसमें यहाँ की दुनिया में तो इतना नहीं होता, वहाँ की दुनिया में लोग झपट पड़ते हैं ना, कि मसलन आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मसलन 3000 का है, उसमें जो है वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 500 का मिल रहा है, इतना सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो लोग झपट्टा मारते कहते उफ, ये मैं कब से, मुझे ये चाहिए था, ये आईफोन, ये तो 80% इसमें ऑफ लग गया, मुझे चाहिए, वो लिमिटेड होते हैं। तो कहते हैं ये जो हम हमारे जो इंजन्स ख़राब हो गए ना, हमें अल्लाह की तरफ जो जाना है, जो जर्नी है हमारी, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, हम लोग थोड़ा सा हमारा हमें थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हाँ, थोड़ा उस मशीन को चार्ज करने की ज़रूरत है। तो ये जब मशीन ना चल रही हो, जब कार ना चल रही हो, तो एक अगर ऐसी कोई जगह आ जाए, स्लोप आ जाए जहाँ वो आसानी से चले, बैटरी खुद ब खुद ऑन हो जाती है कभी, तो वो ये जो नीचे की तरफ स्लोप है ना, ये 3 महीने ये वो है, ठीक है। आप मुझ जैसे सुस्त, बहुत वीक बैटरी वालों को भी आसानी से हमें चला रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अहम है। और इसमें जो सेल लगी हुई है, सेल मीन्स व्हाट, कि आप कहोगे या अल्लाह मेरी ये बुरी आदत है हटा दे मुझसे। अल्लाह अपने ख़ास रजबी आपके जो दोस्त हैं फ़रिश्ते, उनके ज़रिए आपकी ख़ास मदद करता है, आम महीनों से अलग, क्योंकि ये ख़ास है ना, ये इसकी ख़ास बात है। आम दिनों में आप जाते हैं कुछ शॉप करने तो आम दिन है, लेकिन आप उन दिनों में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ख़ास डीलिंग है, ठीक है। तो इसको हाथ से जाने नहीं देना, ठीक है। तो क्या करना है? सौमो स्वला भी, नमाज भी स्वाद से है ना, सौमो स्वला, एक स्वला ज़रूर पढ़ें, मज़े का। मैं एक काम करती हूँ, आप सब भी करते होंगे इंशाअल्लाह, कि नमाज इशा के बाद जो नमाज इशा का नाफला है ना, वो बैठकर पढ़ते, 2 रकत पढ़ना बैठकर, उसका ज़्यादा सवाब है। खड़े होकर 1 रकत है, लेकिन कहते हैं बैठकर ज़्यादा सवाब है, बैठ के 2 रकत पढ़े, नाफिला ही है इशा,
اور اس نافلے عشاء میں آپ سورہ واقعہ پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ اتنا آپ کو یہ سورہ واقعہ رچ، امیر، غنی، خوبصورت بنا دے گا، اتنا پیارا بنائے گا کہ کل قیامت کے دن آپ دوست بنو گے. حدیث کے الفاظ ہے رفیق بنو گے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. So this surah, it's so beautiful. So add something. کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرے، کچھ چیزیں ایڈ کرے، ٹھیک ہے. تو ہم نے صوم سے دوستی کرنی ہے. صدقہ آپ کو پتہ چلا اتنی ویرائٹی ہے صدقوں کی، ٹھیک ہے، کہ میں تو پیچھے نہیں رہوں گی، میں تو صدقہ دینے والوں میں سے بنوں گی. آپ نے لکھنا ہے، میں نے اسی لیے صاد والے بتایا تاکہ ایزی پیزی آپ اپنے لیے ایک اچھا سا وہ بنا لیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ اپنے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی. تو صوم، صدقہ، صلاح میں نے نماز نافلہ عشاء بنایا. آپ یہ نہیں کہو میں تو بہت ریلیجیس نہیں ہوں، میں اتنا کچھ نہیں کرتی، میں مشکل سے اپنے واجبات انجام دیتی ہوں. ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو. نہیں، میں مستحبات بھی انجام دیتی ہوں، میں نافلہ عشاء پڑھتی ہوں. صحیح، جو لوگ نافلہ نہیں پڑھتے وہ نافلہ یعنی مستحب ایکسٹرا نماز ہے نا، واجب نہیں، وہ کم از کم نافلہ عشاء پڑھے. نافلہ عشاء کتنے رکعت ہیں؟ بیٹھ کر دو. اب جو بیٹھ کر آپ پڑھیے نا، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، زیادہ آسان ہے نا. سورہ واقعہ اسی نماز کے اندر پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے نافلہ عشاء کے اندر جو اس پیکج میں آ جائے گا سورہ واقعہ، اور آپ کبھی بھولیں گے نہیں، کہیں گے اچھا نماز عشاء پڑھیے، عشاء کے بعد میں نافلہ پڑھوں گی، نافلے میں واقعہ پڑھوں گی. اس طرح آپ اپنے آپ کو خود بخود پیارا سے پیارا بنانے کی توفیق دیں گے، ٹھیک ہے. ہمیں مجبور کرنا پڑتا ہے نا، ادروائز ہم لوگ بہت برے ہیں. ہمارا نفس بہت نخرے کرتا ہے، اس کے نخرے نہیں اٹھانے، نفس کے نخرے نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. صوم و صلاح، صدقہ، اور ایک اور چیز بھی ہے، کیا ہے؟ صدق. صدق، 4 چیزیں ہو گئی بس الحمدللہ. اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صمت، لیکن ضروری نہیں ہے وہ، چلے اسی روزے میں آ جائے گا. صمت یعنی زبان کو بہت خوبصورت سا لگام دینا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں صمت. صاد سے ہوتا ہے، صاد میم تے. یہ 5 چیزیں لکھیں، اور جانے سے پہلے اگر آپ لوگ مجھے لکھ کے دے دینا کہ ہم نے یہ سوچا، ایک چارٹ بنا کے دے دے تو میں بہت خوش ہوں گی. بے شک آپ بنائیں، آپ کی جو ہے وہ میم بینش اس کی پکچرز لے کے مجھے بھیج دیں. آپ لوگوں کے پاس آج شام تک تھوڑا بہت ٹائم ہے یا ابھی نکل رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. ابھی کلاس ہے؟ اچھا پیپر ہے. واو، کیا بات ہے آپ لوگ. سو انشاءاللہ جو بھی آپ کے گھر میں ہے آپ نے ان کا ہاتھ چومنا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ چومنا ہے، بار بار پیار کرنا ہے، پہلے سے زیادہ اچھا اخلاق رکھنا ہے. گھر والے خوش ہو جائیں کہ کتنی پیاری ہماری بیٹیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی گھر میں اس کے ساتھ اتنا اچھا رہنا ہے، اتنا اچھا رہنا ہے کہ جناب سیدہ آپ سے خوش ہو جائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.